ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں نجاست غلیظہ اور خفیفہ کی تعریف کیا ہے اور ان کا حکم کیا ہے، اور اسی طرح اڑنے والے پرندوں کی بیٹ کا حکم کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نجاست غلیظہ اس نجاست کو کہتے ہیں جو کسی دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور نجاست خفیفہ اس نجاست کو کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت نہ ہو۔ نجاست غلیظہ مثلا آدمی کا پخانہ اور پیشاب، یعنی انسان کا پخانہ اور پیشاب، شراب، خون، جانوروں کا گوبر، چاہے وہ کوئی بھی جانور ہے، حلال ہے یا حرام، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے یا جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ان سب جانوروں کا گوبر، لید، اور حرام جانوروں کا پیشاب، یہ سب چیزیں نجاست غلیظہ میں آتی ہیں۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ 1 روپے کے پھیلاؤ کے بقدر یہ معاف ہے۔ 1 روپیہ یا ہتھیلی کی جو چوڑائی ہوتی ہے، اگر ہاتھ کو سیدھا انگلیاں کھول کر ہاتھ میں پانی ڈالا جائے، جتنی جگہ پر پانی ٹھہر جائے اتنی جگہ کے بقدر اگر نجاست لگ گئی ہے، نجاست غلیظہ اس کے برابر یا اس سے کم لگی ہے، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن وہ نجاست وہ ناپاک ہی ہوتی ہے، اس کو دھونا پھر بھی ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی نے لا علمی میں نماز پڑھ لی اور اس کے کپڑوں پر یا اس کے بدن پر نجاست غلیظہ لگی ہوئی تھی، لیکن اس کی مقدار 1 روپے کے پھیلاؤ سے کم تھی، تو اس کو نماز دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں، اس کی نماز ہو گئی۔ اگر اس کی مقدار 1 روپے سے زیادہ ہو گئی، 1 روپے کے پھیلاؤ سے زیادہ ہو گئی، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور ان میں جو چیزیں بہنے والی ہیں، جیسے آدمی کا پیشاب، خون، شراب، جو چیزیں بہنے والی ہیں، ان کا پھیلاؤ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ 1 روپے سے یا ہتھیلی کی جو چوڑائی ہے جس میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، درمیان والی چھوٹی ہتھیلی، نجاست کا پھیلاؤ اگر ہتھیلی کی چوڑائی سے کم ہے یا برابر ہے، پھر تو وہ معاف ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو وہ معاف نہیں ہے۔ اور جو چیزیں بہنے والی نہیں ہے، یعنی گاڑی ہے، جیسے پخانہ ہو گیا، گوبر ہو گیا، اگر یہ کپڑوں پر لگ گئی یا بدن پر لگ گئی تو اس کا وزن دیکھا جائے گا۔ نجاست غلیظہ جو گاڑی ہے وہ 5 ماشے وزن تک تو معاف ہے، اگر 5 ماشے سے اس کا وزن بڑھ جائے تو پھر معاف نہیں ہے۔ یعنی کسی آدمی نے لا علمی میں نماز پڑھ لی، اس کو بعد میں پتہ چلا کہ میرے کپڑوں پر یا جسم پر نجاست غلیظہ لگی ہوئی تھی، اور وہ اندازہ کرے گا کہ اس کا وزن 5 ماشے سے کم ہے یا زیادہ ہے۔ اگر اس کا وزن 5 ماشے سے کم ہو تو پھر تو معاف ہے، اس صورت میں نماز ہو جائے گی، اس کو نماز دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اندازاً اس کا وزن 5 ماشے سے زیادہ ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور اس جگہ کو پہلے پاک کرنا پڑے گا۔ پاک تو ہر حال میں ویسے کرنا چاہیے، لیکن یہ معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر 1 روپے کے پھیلاؤ سے کم لگی ہے نجاست غلیظہ، اس صورت میں نماز پڑھ لی تو یہ معاف ہے۔ اگر زیادہ لگی ہے تو پھر معاف نہیں ہے، لیکن کم ہو یا زیادہ ہو، ہر حال میں دھونا ضروری ہے۔ اور نجاست خفیفہ جیسے حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ، جو پرندے آسمان میں اڑتے ہیں ان کی بیٹ، یہ نجاست خفیفہ میں آتی ہیں۔ اور جو حلال پرندے اڑتے ہیں جیسے چڑیا ہو گئی، کبوتر ہو گیا، طوطا ہو گیا، جو حلال پرندے ہیں ان کی بیٹ پاک ہے۔ اور جو حرام پرندے جیسے کوا، چیل، اس طرح کے جو حرام پرندے ہیں ان کی بیٹ اگر لگ گئی تو وہ نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ جہاں پر لگی ہے، جس حصے پر لگی ہے، اس حصے کے 4 حصے کیے جائیں گے۔ اگر وہ نجاست خفیفہ چوتھائی حصے سے کم ہے یا چوتھائی حصے کے برابر ہے پھر تو وہ معاف ہے۔ اگر چوتھائی حصے سے زیادہ ہے پھر وہ معاف نہیں ہے۔ مثلا آدمی نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ پورا سوٹ ایک کپڑا شمار نہیں ہوگا، بلکہ ہر سلائی شدہ کپڑا الگ الگ شمار ہوگا۔ جیسے کف یہ الگ ہے لیکن سلائی ہونے کے بعد بازوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اور بازو یہ الگ ہے قمیض یعنی دامن اور پچھلے حصے سے، تو یہ سلائی ہونے کے بعد ساتھ جڑے ہیں نا۔ تو یعنی جو کپڑا جس طرح کٹا ہوا تھا اسی کپڑے کو دیکھا جائے گا۔ جیسے بین یہ الگ ہے، یہ پٹی الگ ہے، سامنے والا دامن الگ ہے، جیب اگر سامنے لگی ہے وہ الگ ہے، ہر کپڑا الگ الگ ہے، تو ہر کپڑے کو الگ الگ حساب سے دیکھا جائے گا۔ اگر دامن پر لگی ہے تو دامن کا چوتھائی حصہ دیکھا جائے گا، اگر بازوؤں پر لگی ہے تو بازوؤں کا چوتھائی حصہ دیکھا جائے گا، کفوں پر لگی ہے تو کفوں کا چوتھائی حصہ دیکھا جائے گا، بین پر لگی ہے تو بین کا چوتھائی حصہ دیکھا جائے گا۔ یعنی جس حصے پر لگی ہے
اس کا چوتھائی حصہ دیکھا جائے گا. اگر نجاست خفیفہ چوتھائی حصے سے کم ہے یا برابر ہے پھر تو معاف ہے، اگر زیادہ ہے تو پھر معاف نہیں ہے. کسی آدمی کے کپڑوں پر یا جسم پر نجاست خفیفہ لگی، اس نے نماز پڑھ لی، اس نے بعد میں دیکھا کہ نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے، اگر جس حصے پر لگی ہے اس چوتھائی حصے سے کم ہے پھر تو معاف ہے، اس صورت میں نماز ہو گئی. اگر چوتھائی حصے سے زیادہ ہے تو پھر معاف نہیں ہے اور نماز نہیں ہوئی. لیکن نجاست کوئی بھی ہو، نجاست خفیفہ ہو یا غلیظہ ہو، اس کا ہر حال میں دور کرنا ضروری ہے. یہ تو نماز کے ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں ہے کہ اگر نجاست خفیفہ یا غلیظہ لگی ہے تو اس صورت میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر کسی آدمی نے لا علمی میں نماز پڑھ لی تو اس کو پتہ نہیں چلا، بعد میں اس نے دیکھا ہے، اس نجاست کو اسی حساب سے دیکھا جائے گا کہ کتنی مقدار معاف ہے. اگر اس کو پتہ تھا نجاست خفیفہ یا غلیظہ لگی ہوئی ہے لیکن اس کو دور کرنا ضروری ہے، ہر حال میں دور کرنا اس کو ضروری ہے.